کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت میں بیٹھتا آئین پہ عمل نہیں ہوتا. سمجھتے کہ 18 امنڈمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں، کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا. NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے یہی کاغذ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ دستخط کریں گے لیکن تب جب ہائیبرڈ رجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے، بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن، یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے، ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب، وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خانزیب شہید کی بات ہو رہی ہے، طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کہ کابینہ منظوری دے گا اور کابینہ خط لے گا جج کو کہ آپ، تو میں نے کہا جی پلیز یہ کریں، وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے ہیں کہ شہید مولانا خانزیب کو TTP یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن، اس میں کیا ہے؟ لیکن نہیں، اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خانزیب شہید کو نہ TTP نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن پا رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سر بہت عزت دار، آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان کہ جس 2 قومی نظریے کے تحت یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس ملک میں انتہا پسندی کی شدید لہروں میں یہ جو روشنی ہمیں دکھ رہی ہے تو ہم ایسے روشنیاں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور آج حقیقتاً میری طرح تمام تر یا زیادہ تر پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ آج ہمارے اپر ہاؤس سینٹ کو آپ چیئر کر رہے ہیں اور الحمدللہ کھل رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. سر میں موشن پہ بھی بات کروں گا اور آپ کی اجازت سے تھوڑا سا انحراف کروں گا موشن سے. سر سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آفاتوں کا ایک ڈھیر بن چکا ہے اور وہ آفات اس دفعہ تو ہم کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہر سال مانسون کا سیزن جب آتا ہے تو ہم سیلابوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ سال وہ شارائیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور کچھ سال کم ہو جاتی ہیں. سر سب سے پہلے تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ کے نوٹس میں بھی کہ اس سینٹ کی کیا حیثیت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سکول یا کالج میں جو تقریروں کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں شاید سینٹ سے زیادہ حیثیت ہو. اس میں جو اچھی تقریر کر لے کم سے کم اس کو ایک انعام مل جاتا ہے. یہاں پہ تو تقریریں کرو، کرتے جاؤ
لوگ سنیں گے, عوام بھی ٹی وی پہ سنے گا اور حکومت بھی ماشاءاللہ ٹی وی پہ سنے گی. اور سر یہ کرسی کی تذلیل ہے. سامنے حالت دیکھیں, یہ سینٹ ہے, 3 گھنٹے کا اجلاس جو شام کے 5 بجے بلایا جاتا ہے, 8 بجے اس کی حالت یہ ہے کہ اجلاس ابھی چل رہا ہے, ایک وزیر نہیں, ایک ایڈوائزر نہیں, جہاں پہ وزیروں اور ایڈوائزروں کی قطاریں ہیں. ایک اچھے مرغوں کے فارم میں اتنے انڈے نہیں ملیں گے جتنے پاکستان میں آپ کو وزراء اور ایڈوائزرز ملیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج, اور اتنی سنجیدے, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سنجیدی بات ہے, اور میں ایک ادھر سے بات کر کے موقع دوں گا, تو اللہ کرے یہ حکومت تصویروں کے تھرو ہماری بات سن لے. سر پاکستان کی تاریخ میں یہ ایڈیٹنگ کا مزہ اتنا آ گیا ہے کہ پچھلی تقریر میری سینٹ کے فلور پہ ایڈٹ ہوئی پڑی ہے. آزادی اظہار رائے کی میرے پاس کیا, سینٹ کے پاس نہیں ہے. تو جو ایک اختیار ہم نے دیا ہوا ہے, اس پلیٹ فارم کو آپ نے تقریروں کا مقابلہ بنایا ہوا ہے, ہماری تقریریں آفیشیل ویب سائٹ سے کاٹی جاتی ہیں. میں انشاءاللہ اس تاریخ دن یہ التجا کروں گا کہ اس کرسی کے پاس بڑی طاقت ہے. سر واہ, کاش ایک دن اس کرسی پہ میں بیٹھوں, میں بتاؤں کہ اس کرسی کے پاس کیا کیا طاقت ہے. ادھر پھر تقریریں نہیں ہوں گی, سیدھے لکھائیاں ہوں گی, مسئلے حل ہوں گے. سر ایک نوٹس لے لے کہ سینٹ کے آفیشیل تقریریں کیسے کاٹی جاتی ہیں, یہ تو حد ہے. اب آتا ہوں سر اس تقریر مقابلوں میں, چونکہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے, صرف ہم نے باتیں ہی کرنی ہوتی ہے. پوری قوم کی وکالت کرتے ہوئے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کیا ہے, کس لیے ہے, ان کا کیا کردار ہے. کیا این ڈی ایم اے اس لیے بنایا کہ وہ بس حکومت سیلاب آئے گا بنیر میں, سوات میں, این ڈی ایم اے بھائی بنیر میں نہیں ہے, سوات میں نہیں ہے, ویڈیو میں ہے, وہ وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں. واٹ از دس؟ پی ڈی ایم اے کدھر ہے؟ اور پھر سر ہماری بدقسمتی, یہ سوال بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کو واضح ہو کہ وفاقی حکومت نے ہمارے پختونخوا کے ریسکیو 1122 کے کچھ اثاثہ قبضہ کیا ہوا ہے. قوم کو واضح ہو کہ وہ کیوں قبضہ ہے اور واپس کیوں نہیں ہو رہا. سر ہم سمجھتے ہیں کہ جب آفات زیادہ ہو تو حکمران بھی ذرا اپنے گریوانوں میں دیکھ لیں اور عوام بھی ذرا اپنے گریوانوں میں دیکھ لیں. کلاؤڈ برسٹ از ناٹ اے نارمل تھنگ, آئی انڈرسٹینڈ. ایک آفت ہے. شاید ان لوگوں نے یہ ٹرم ابھی سنا ہوگا, ہمارے ہم تو بچے بڑے ہوئے ہیں, ہمارے پشتوں میں اس کو تو بو تندر, یہ پانی کا تندر ہے بھائی. ہمارے پختوں کے تاریخ میں 3 قسم کے تندر ہے, ایک آگ کا ہے, ایک بجلی کا ہے, ایک پانی کا ہے. مطلب یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے. جہاں پر ہمارے لینگویج میں اس کے لیے ایک ٹرم ہے, ایک کانسیپٹ ہے. ہم سالانہ سیلابوں سے بچ نہیں پاتے, جو سالہ سال ہر سال سیلاب آتے ہیں, تو اس ملک میں بیچاری عوام کلاؤڈ برسٹ سے کیسے بچے. سر یہ باقی باتیں بیکار ہے. آئینی طور پہ پھر لوگ کہیں گے کہ ہم سب کچھ کو ادھر لے آتے ہیں, لیکن آئینی طور پہ آج بھی ان سب کا حل اسی میں ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم پہ منون عمل ہو. سیلاب کا, کلاؤڈ برسٹ کا, سب کچھ کا حل اس میں ہے کہ آپ ایک بہترین بلدیاتی نظام اس ملک کے عوام کو دے, اور اس بلدیاتی نظام کے وسائل, جو سارے وسائل ہیں, وہ ان کے سپرد کر دے. لاہور میں سیلاب نہیں آئے گا, لاہور کو سیلاب کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سوات میں, کالام میں, دیر میں, ادھر ہر سال سیلاب آتا ہے, ادھر ضرورت ہے, ادھر کے لوگ سوچ لیں گے اس کے لیے. ہم نے سب کچھ لا کے ایس آئی ایف سی بنانے بھیا, ایک ونڈو,
پھر نہ ہم نے ایک کو دیکھنے نہ دوسرے کو دیکھنا ہے، ہم نے سب کچھ کو. کلاؤڈ برسٹ جیسی ہوتا ہے تو سر تنظیم کی شکل میں دو تنظیمیں ہیں جو منظم ہر وقت سیلاب میں یا ان چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک جماعت اسلامی کی تنظیم ہے الخدمت، جو الحمدللہ ایک بہت منظم تنظیم ہے. اور ایک سر ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ہم نے 3-4 سال پہلے ایک ادارہ بنایا ہے، خدائی خدمتگار آرگنائزیشن، اور خدائی خدمتگاری کا ریوائول ہے. اب سر بنیر میں اور جہاں پہ سیلاب آئے ہیں وہاں پہ وہ سارے خدائی خدمتگار خدمت دے رہے ہیں. میرے ایک کیمپ کے خدائی خدمتگار کو نشانہ بنایا جاتا ہے. آج تک اس کی نہ کوئی ذاتی دشمنی، کل یہ ہوا ہے سر، نہ کچھ اور، ہمیں پتہ نہیں چلتا. میرا ایک خدائی خدمتگار جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہے اور وہ بنیر میں خدمت کر رہا ہے، اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا تھا کہ میں آلریڈی آن دا فیلڈ ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں، تو جس کو جو کرنا ہے وہ. تو ہمارا سب لوگ ادھر کر رہے ہیں. آپ یقین نہیں کریں، بینک والوں نے اس کو بولا ہے اور بینک والوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ بند کرو. اس نے بولا بھائی یہ تو ریلیف ورک کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اس نے بولا ہمیں اداروں کی طرف سے حکم ہے یہ اکاؤنٹ بند کرو. میرے خدائی خدمتگار کے کیمپس جہاں لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ ایڈمنسٹریشن آ کے ان کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ مطلب ہماری خدائی خدمتگاری بھی اس ریاست کو قابل قبول نہیں. And I want this chair to take notice of this. کل کو آپ کی قوم میں پھر خدمت کا جذبہ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ہم خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ ہمیں نشانہ بناتے ہیں. اب یہ کیا دہشت گرد ہے، کیا ہے؟ سر آئی نیڈ کہ آپ پلیز، اور ہم سر جب تک ہم سینٹ کو، نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو خالص آئین ساز ادارے نہ بنائیں، جب تک ہم ایم این ایز اور ایم پی ایز سے ٹھیکیدارانہ نظام نہ لیں، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. سر کل ایک اے پی سی ہوا ہے، میں سر 5 منٹ صرف لوں گا، صرف 5 منٹ. بڑا انتظار کیے، 2 منٹ دے دیں. سن لیں نا، خیر ہے. کل آپ بھاگے ہیں وہاں سے تو ہم یہاں تو سنا دینا آپ کو. وہاں سے تو آپ بھاگ گئے تو یہاں تو سن لینا. چلے کرا سٹارٹ. تھینک یو سر، تھینک یو سر. 2 منٹ. لیکن جب وقت آیا تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سر، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ کل بھی ہم نے کہا، ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا جن سے گلا ہے وہ تو سامنے ہے نہیں. اب جب ہم ان سے گلا کرتے ہیں تو سامنے ڈال بن جاتا ہے. اب وہ بدقسمتی سے ڈال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جس کو ادھر بٹھا دیا وہ ہمارے لیے ڈال بن گیا. پھر وہ بیچ میں ایک بفر زون کا کردار ادا کرتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بفر زون کا کردار ادا کرنا دونوں طرف زیادتی ہے، دونوں طرف. آپ غلط وکالت کرتے ہیں اور سر نہ جھکیں اتنا. وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے، آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ کیا 24 نکات جو کل کی اے پی سی میں تھے، کیا وہ آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟
کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت پہ بیٹھتا آئین پہ عمل نہیں ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18 امنڈمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا, جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا, کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں, کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا. NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے, یہی کاغذ میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ دستخط کریں گے, لیکن تب جب ہائیبرڈ رجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں, تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر, میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے, بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن, یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے, ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب, وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خانزیب شہید کی بات ہو رہی ہے, طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور کہ کابینہ منظوری دے گا اور کابینہ خط لے گا جج کو کہ آپ, تو میں نے کہا جی پلیز یہ کریں, وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے ہیں کہ شہید مولانا خانزیب کو TTP یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن, اس میں کیا ہے؟ لیکن نہیں, اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خانزیب شہید کو نہ TTP نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن پا رہا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سر بہت عزت دار, آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان مسلم لیگ کے ورکرز کی جنہوں نے قید و بند سہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. سر, آپ کی سیاست ایک وزارت عظمیٰ تک نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سیاست 5 سال یا 10 سال کے اقتدار تک محدود نہیں ہونی چاہیے. 10 سال بعد کیا مسلم لیگ نون ختم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم وہ وقت نہ بلائیں جس وقت آپ ایوان اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں. آج اگر ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو کل سے یہ چل رہا ہے ہم نہ پاکستان کے خلاف ہے, نہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, نہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, نہ ہمیں کسی ادارے سے تکلیف ہے, نہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. ہم اگر پاکستان کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان ہے جو 73 کے آئین پہ بنا ہوا ہے. ہم اس پاکستان